اللہ الرحمن الرحیم عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال البقرۃ عن سبعۃ والجزور عن سبعۃ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گائے بھی 7 آدمیوں کی طرف سے کفایت کرے گی، یعنی گائے کی قربانی میں بھی 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، والجزور عن سبعۃ، اور اونٹ میں بھی 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں۔ جو چھوٹے جانور ہیں، بھیڑ، بکری، دمبا، بکرا وغیرہ، یہ صرف ایک آدمی کی طرف سے کفایت کر سکتے ہیں، یعنی ان میں شرکت نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی بکرے کی قربانی کرنا چاہتا ہے تو وہ اکیلے کرے گا، اسی طرح دمبا، بھیڑ، بکری وغیرہ بھی۔ جو بڑے جانور ہیں، گائے، بھینس، بھیڑ، حتیٰ کہ اونٹ، ان میں زیادہ سے زیادہ 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، یعنی زیادہ سے زیادہ 7، اس سے زیادہ شریک نہیں ہو سکتے، اور 7 سے کم ہو سکتے ہیں، 6 بھی ہو سکتے ہیں، 5 بھی ہو سکتے ہیں، 4، 3، 2، اکیلا کوئی کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتا ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ طاق آدمیوں کا ہونا ضروری ہے، حالانکہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، شریعت میں اس کا کوئی حکم نہیں ہے کہ طاق آدمی ہوں۔ 1 سے لے کر 7 تک جتنے بھی ہوں وہ اس بڑے جانور میں شریک ہو سکتے ہیں۔ اگر کوئی اکیلا کرنا چاہے تو پھر بھی کر سکتا ہے، 2 آدمی مل کے کریں تب بھی ٹھیک ہے، لیکن جو حصہ دار ہوں ان کا حصہ مکمل ہونا چاہیے، یعنی آدھا حصہ نہیں ہو سکتا، نہ ہی 1.5 حصہ، 2.5 حصہ، 3.5 ایسے بھی نہیں ہو سکتے۔ مثال کے طور پر اگر 2 آدمی مل کر گائے ذبح کرتے ہیں، گائے کی قربانی کرتے ہیں، تو اس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی 3 حصے رکھ لے، دوسرا 4 حصے رکھ لے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک 3.5 رکھے اور دوسرا بھی 3.5 رکھے، اس طرح بھی 7 بن جاتے ہیں، لیکن 3.5، 4.5 اس طرح کے حصے نہیں ہو سکتے۔ تو لہٰذا یا تو پورا حصہ رکھیں، یا 2 حصے رکھ لیں، 3 حصے رکھ لیں، لیکن آدھا حصہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو 2، 3 جتنے بھی آدمی مل کر بڑے جانور میں شریک ہونا چاہتے ہیں وہ شریک ہو سکتے ہیں، اور سب کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قربانی کرنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس جانور کو ذبح کرتا ہوں۔ اگر ان میں سے کسی ایک کی نیت بھی قربانی کے بجائے گوشت کھانے کی ہوئی تو سب کی قربانی قبول نہیں ہوگی، یعنی گوشت کھانے کی نیت نہیں ہونی چاہیے، صرف قربانی کی نیت ہونی چاہیے، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، 2 لوگوں کو دکھلانے کے لیے بھی نہ ہو، اور جانور میں جتنے لوگ بھی شریک ہوں ان کی کمائی بھی حلال کی ہو۔ اگر ان میں سے کسی ایک کی کمائی بھی حرام کی ہوئی تو سب کی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ لہٰذا جو لوگ ایک جانور میں شریک ہوں تو ان کو چاہیے کہ انہی لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کریں جن کی کمائی بھی حلال کی ہو اور ان کی نیت بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو۔ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اونٹ میں 10 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، لیکن وہ حدیث منسوخ ہے، وہ حدیث منسوخ ہے اس حدیث کی وجہ سے، کیونکہ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرما دیا ہے کہ جس طرح گائے میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، اسی طرح اونٹ میں بھی 7 آدمی ہی شریک ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی